اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ تم بہت حسین ہو، یہ لفظ سننے کی اب عادت سی پڑ گئی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی مجھے دیکھ کر میری تعریف نہ کرتا تو مجھے بہت عجیب لگتا، کیونکہ مجھے کبھی کوئی ایسا ملا ہی نہیں تھا جس نے میرے حسن کی تعریف نہ کی ہو۔ اگر کوئی اتفاق سے ایسا مل بھی جاتا تو مجھے بہت برا لگتا۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ اس میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام نور ہے۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی میرے والدین نے میرا نام نور رکھا، چونکہ شروع سے ہی مجھے حسین ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ترجیح نگاہ رکھتا تھا۔ اس وجہ سے میری عادت سی بن گئی۔ یوں تو بچپن میں ہی مجھے اپنے حسن پر ناز ہونے لگا، جبکہ میں تب بہت چھوٹی تھی۔ میرے تایا کی ایک بیٹی میری ہم عمر بھی تھی، وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اس وجہ سے ہم ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی۔ کہنے کو تو وہ میرے تایا کی بیٹی تھی، لیکن میں اس سے اتنی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی گھر میں اور نہ ہی اسکول میں۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں میرا حسن بھی تھا۔ مجھے اپنے حسن پر ناز تھا اور وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ میں حسن پرست ہوتی گئی۔ اپنے حسین ہونے کی وجہ سے میں ہر حسین چیز کو ہی پسند کرتی، چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی نقص نکال دیتی، یہاں تک کہ دوستی بھی کرتی تو خوبصورت دوست ہی چنتی جن کے ساتھ میں بیٹھ کر اور بھی خوبصورت لگوں۔ کہیں نہ کہیں یہ عادت میری شخصیت کو بگاڑتی رہی۔ میری کزن کا نام رانیہ تھا۔ وہ دکھنے میں اتنی خوبصورت نہ تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میں جتنا اس سے دور رہتی وہ میرے اتنا ہی قریب آتی۔ کبھی کبھی میں اسے جھڑک بھی دیتی تھی، لیکن وہ برا نہیں مناتی تھی۔ وہ کلاس میں یہاں تک کہتی کہ وہ میری بہن ہے، جبکہ میں اس کے ساتھ کزن ہونے کا رشتہ بھی چھپاتی رہی۔ میری ماں بھی میری اس بری عادت کو بڑھاوا دیتی رہی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی کہ تم بہت خوبصورت ہو اور اپنی کزن رانیہ کے پاس اتنا مت بیٹھنا، وہ تم سے جلتی ہے اور حسد کرتی ہے۔ اس کی ماں تمہیں بری نظر سے دیکھتی ہے، کہیں وہ تمہارے حسن کو نظر نہ لگا دے۔ یوں میرے ذہن میں ان کا ایک برا تاثر بننے لگا۔ میں جیسے بڑی ہوتی گئی، میرا اپنے حسن پر ناز غرور میں بدلتا گیا۔ اپنے حسن کی وجہ سے مجھے صرف آئینہ ہی اپنا دوست لگتا اور میں اپنے آپ کو ہر وقت سنوارنے میں لگی رہتی۔ اس وجہ سے میں اپنی زندگی میں کسی اور کام کو ترجیح نہ دیتی۔ پڑھائی میں بھی میرا دل نہ لگتا۔ اس وجہ سے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں بیوٹی پارلر کا کورس کرنا چاہتی ہوں، میرا پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ میری ماں نے بھی میری فوراً سے بات مان لی اور مجھے بیوٹی پارلر کا کورس کرنے کے لیے میرے باپ سے اجازت دلوا دی، جبکہ میری کزن رانیہ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میں جہاں پر پارلر کا کورس کرنے جاتی تھی، اس بیوٹی پارلر میں اور بھی بہت سی لڑکیاں سیکھنے کی غرض سے آتی تھیں۔ سب ایک دوسرے کے چہرے پر میک اپ کرتی، لیکن اس بیچ ہر لڑکی کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ میرے چہرے پر میک اپ کرے، کیونکہ قدرتی طور پر میرا حسن زیادہ تھا اور میرے چہرے پر میک اپ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ ایسا میرا نہیں، ان کا کہنا تھا۔ حسن جب پارلر میں پہنچ جائے تو پھر اس کو چار چاند اور لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ بیوٹی پارلر کا کورس کرتے ہوئے ابھی 7 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہماری بیوٹی پارلر والی آپی نے کہا کہ ہمیں ایک کمپٹیشن آفر ہوا ہے جس میں شہروں سے پارلر والی آئیں گی اور جو اس کمپٹیشن میں جیتے گی اس کو ایوارڈ بھی ملے گا اور رقم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت اور بڑھ جائے گی۔ شہرت بڑھنے کی وجہ سے اس بیوٹی پارلر کا نام مزید روشن ہوگا۔ یہ سنتے ہی ہماری بھی اس کمپٹیشن میں جانے کی چاہ ہوئی۔ بیوٹی پارلر والی آپی نے کہا کہ وہاں پر جانے کا تو مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اس کو ایک ماڈل کی ضرورت ہوگی، اور وہ ماڈل کون بنے گی؟ یہ کہتے ہوئے آپی نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، نور، تم سے بڑھ کر اچھی ماڈل کون ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میں آپی کی بات سن کر چونک گئی،
پھر انہوں نے مجھے اپنی باتوں میں لایا اور میں ان کی بات مان گئی، یہ کہتے ہوئے کہ میں آج اپنی ماں سے بات کروں گی، اگر وہ مان گئی تو پھر میں آپ کو کل آ کر بتا دوں گی۔ میں نے جب اپنی ماں کو بتایا تو میری ماں پہلے تو کہنے لگی کہ تم ماڈل بن کر ادھر تیار ہوگی، تمہیں تو سب دیکھیں گے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میری ماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے والد کو اس بات کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، ہاں اگر کمپٹیشن تم جیت گئی اور گھر میں 4 پیسے آئے تو پھر بتا دیں گے، اس طرح تمہارے والد شاید مان جائیں اور برا نہ منائیں۔ میں نے اگلی روز ہی جا کر جب اپنی بیوٹی پارلر والی آپی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کمپٹیشن 1 ہفتے کے بعد کا تھا۔ اس بیچ بیوٹی پارلر والی نے بہت ہی لگن کے ساتھ میک اپ کی اور ٹرائلز لی، اور پھر کمپٹیشن آیا تو ہمارے ساتھ پارلر والی دیگر لڑکیاں بھی گئیں، لیکن ماڈل میں تھی۔ مجھے جب بیوٹی پارلر والی نے تیار کیا اور کمپٹیشن میں اور بھی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس وقت قدرت مجھ پر زیادہ ہی مہربان تھی، سب سے زیادہ ان میں ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے ہم وہ کمپٹیشن جیت گئے۔ کمپٹیشن جیتنے میں ہمیں 50,000 روپے انعام ملے، جس میں سے بیوٹی پارلر والی نے مجھے 10,000 دیا، یہ کہتے ہوئے کہ محنت تو میری تھی۔ میں نے خیر خاموشی سے 10,000 لیا اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ یہ میری پہلی سیلری تھی۔ جب وہ پیسے میری ماں نے میرے باپ کے ہاتھ پر رکھے اور ساری بات بتائی تو پہلے تو میرے باپ نے تھوڑا بہت غصہ کیا، پھر پیسے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی بدل گئیں۔ اگرچہ وہ رقم بہت کم تھی، لیکن ابھی تو یہ شروعات تھی۔ وہاں پر کمپٹیشن جیتنا کیا تھا کہ ہمارے تو دن ہی بدل گئے۔ ادھر بیوٹی پارلر والی کا بیوٹی پارلر پہلے سے زیادہ چلنے لگا اور مجھے بھی ماڈلز کی آفر ہونے لگی۔ کمپٹیشن جیتتے ہوئے ابھی ہمیں 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ہمارے پارلر میں ایک بہت بڑی ماڈل روشنی آئی۔ اس کا نام پہلے تو بہت سن رکھا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے یوں دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ اس نے ہمارے بیوٹی پارلر سے کیا کروانا ہے، بھلا اتنی بڑی ماڈل اور ہمارا بیوٹی پارلر تو اتنا بڑا نہیں تھا۔ پھر جب اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، اس روز ہمارے سر کو تم بہت پسند آئی، ہمارے سر ایسے کمپٹیشن میں اکثر جاتے رہتے ہیں اور تم جیسی قابل اور حسین لڑکیوں کو چنتے ہیں، پھر ان کو ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی جلدی سر تک پہنچ گئی۔ جب اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف کے الفاظ سنے تو میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ وہ خود اتنی خوبصورت تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں اپنے سینٹر کا کارڈ پکڑایا اور مجھ سے کہنے لگی، سوچ سمجھ لو، یہ مواقع بار بار نہیں آتے۔ پھر جب میں اپنے گھر گئی تو میں نے اپنی ماں سے ہر بار کی طرح بات کی تو میری ماں نے کہا کہ اس بار تمہارے باپ سے پہلے پوچھنا پڑے گا، آخر کو اتنا بڑا کام ہے، اور جب تم لوگوں کی نظر میں آؤ گی تو گھر میں بھی بات پہنچے گی، اور اس سے پہلے ہمیں تمہارے باپ کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ گھر میں کوئی فساد نہ پیدا ہو اور خاص کر تمہاری تائی کو کوئی موقع نہ ملے۔ پھر کچھ دنوں میں میری ماں نے میرے باپ کا ذہن بنایا اور ان کو خوب روشن باغ دکھائے۔ میرے باپ نے پہلے تو بہت اعتراض کیا، پھر وہ اس شرط پر مان گئے کہ میری ماں بھی میرے ساتھ ہمیشہ جائے گی۔ مجھے اور میری ماں کو اس شرط پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے میں نے پھر کارڈ میں جو نمبر موجود تھا اس نمبر پر کال کی تو وہ سینٹر کے باس کا سیکرٹری تھا۔ پھر میں نے اس سے تھوڑی بہت بات کی اور اس نے مجھے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دیا۔ اگلے ہی روز اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق میں اپنی ماں کے ساتھ جب اس سینٹر میں پہنچی تو اس میں داخل ہوتے ہی ہم باہر کی دنیا کو بھول گئیں۔ ہر چیز وہاں پر خوبصورت تھی، زمین پر پڑے کارپیٹ سے لے کر چھت پر لگے فانوس تک، ہر چیز اتنی خوبصورت کہ دیکھتے ہوئے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اتنے میں ہم نے وہاں پر کاؤنٹر پر کھڑی ایک خوبصورت لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے باس کدھر ہیں؟ تو اس نے ہماری طرف خاموشی سے دیکھا اور سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اس آفس میں جب داخل ہوئی تو وہاں کی دنیا اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ رنگین، شوق اور خوبصورت دنیا میں جا رہی ہوں۔ مجھے
اس بات پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایسی دنیا جس میں مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ سب کچھ پہلی بار تھا۔ اس وجہ سے میرا دل بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ہم آفس میں داخل ہوئے تو وہاں پر پہلے سے ہی وہ ماڈل اور وہ باس موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں مسکرائے اور پھر ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی بہت بات چیت ہونے کے بعد باس نے بتایا کہ ہمیں ایک بہت ہی اچھی ماڈل کی ضرورت تھی اور مجھے امید ہے تم پر کچھ کام کیا جائے گا تو تم اچھے سے سیکھ جاؤ گی، مطلب ہم تمہیں تھوڑی بہت ٹریننگ دیں گے جس کے بعد تم اچھے سے ایک اچھی ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے آؤ گی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم روشنی کی طرح ہی ایک بہت اچھی اور بڑی ماڈل بنو گی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی اچھا لگا۔ پھر یوں روز ہم اس سینٹر میں جاتی، وہاں پر مجھے کیسے چلنا ہے، کپڑے کیسے ڈالنے ہیں، سب کچھ سکھایا گیا۔ میں نے بہت جلدی سب کچھ سیکھ لیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس روز دنیا کے سامنے میری تصاویر آئیں۔ میری تصاویر دنیا کے سامنے آتے ہی ہر جگہ میری مانگ بڑھ گئی، یعنی مجھے اور بھی بہت بڑے برانڈز میں سے ماڈلنگ کے لیے بلایا جانے لگا۔ لیکن چونکہ ہمارے کانٹریکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں 5 سال تک جو بھی مزید آگے کسی سے کانٹریکٹ سائن کروں گی اس میں میری باس کی مرضی شامل ہونی ضروری ہوگی، اس وجہ سے کانٹریکٹ کے مطابق مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس باس کی اجازت لینا بھی ضروری تھی۔ میں تب انجان تھی، جہاں بھی جس جگہ مجھے باس کہتا میں اپنی ماں کو لے کر چلی جاتی اور مجھے خوبصورت اور نئے کپڑے پہن کر اور بھی اچھا لگتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میرا حسن، شہرت اور نام بڑھتا گیا۔ اس بیچ ہم نے اپنا وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور وہ محلہ بھی۔ ابھی مجھے ماڈلنگ کرتے ہوئے 4 سال ہی گزرے تھے کہ ایک روز میرے باپ نے آ کر بتایا کہ رانیہ کی شادی ہے، سنا ہے کسی انجینئر سے شادی ہو رہی ہے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ میں سنتے ہی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میری تو بہت اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے ٹائم نہیں ملے گا، میرے پاس تو ایک پل کے لیے بھی وقت نہیں، آپ دونوں چلے جائیے گا۔ پھر مزید 1 سال اور میں نے اس باس کے ساتھ کام کیا اور اس کے بعد میں خود سے کانٹریکٹ سائن کرنے لگی۔ لوگ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کرنے لگے۔ میں نے اپنی ایک سیکٹری رکھ لی۔ کام کا لوڈ زیادہ تھا اور شہرت نے مجھ میں اور غرور پیدا کر دیا، اتنا غرور کہ میں اب اپنی ماں کو بھی اب ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتی کہ اب میری ماں ہر جگہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرا ایک نام ہے اور ایک پہچان ہے، اب میں ہر ایک کو جانتی ہوں اور مجھے اب مزید سہاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ اس بیچ کئی مجھے اسی انڈسٹری کے لڑکے ملے جو مجھ پر فدا ہو بیٹھے، لیکن مجھے تو اپنے نام سے غرض تھی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ان کا مجھ پر یوں مر مٹ جانا مجھے ایک طرح سے اچھا لگتا تھا، کیونکہ شروع سے ہی میں اپنی تعریف کی بھوکی تھی۔ پھر میں مزید بڑے شہروں میں ماڈلنگ کے لیے جانے لگی۔ مجھے ماڈلنگ کرتے ہوئے تقریباً 7 سال ہی گزرے تھے کہ میرا نام انٹرنیشنل طور پر لیا جانے لگا، یعنی مجھے اب دوسرے شہروں کی بجائے دوسرے ممالک میں جا کر ماڈلنگ کرنا تھی۔ اب میرے یوں اکیلے جانے پر میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، ان کو بھی یہ پیسے کی چمک نظر آتی تھی۔ میرے دیے ہوئے پیسوں سے ان کا مستقبل روشن ہو گیا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی۔ میری دنیا حسن، شہرت اور پیسے تک ہی رہ گئی۔ میں 2-3 بار دبئی گئی، اس بار مجھے لندن جانا تھا۔ ہر چیز ٹائم کے مطابق تیار تھی اور میری فلائٹ تقریباً شام کی 6 بجے کی تھی۔ میری تیاری مکمل تھی اور میرے ساتھ میری ایک سیکٹری نے جانا تھا۔ اتنے میں اچانک سے میرے سر میں شدید درد ہوا، اتنا شدید درد کہ مجھ سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مجھے عجیب سے چکر آنے لگے۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ درد شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے بھی مجھے سر میں ہلکا ہلکا درد رہتا تھا۔ میں ہمیشہ یہ بات ٹالتی رہی کہ شاید یہ سر درد تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ مختلف جگہ پر ماڈلنگ جا کر کرنا اور ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے میری نیند نہیں پوری ہو پا رہی تھی۔ لیکن اس بار درد زیادہ تھا۔ پہلے تو میں نے ہمیشہ کی طرح پین کلر لیا اور جو سوچتے ہوئے لیٹ گئی کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہوں، ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ لیکن وہ پین کلر لینے کے بعد بھی میرا سر درد نہیں گیا۔ یوں لیٹے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزر گیا۔ اتنے میں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جب آنکھ کھولی
تو میرے سامنے میرے ماں باپ، چھوٹے بہن بھائی اور میری سیکرٹری کھڑے تھے۔ ان کو اس طرح میرے سامنے کھڑا دیکھ کر میں ڈر گئی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ پھر جب مجھے صحیح سے ہوش آیا تو معلوم پڑا کہ میں تو ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی ہوں۔ میں نے جلدی سے ان سے ٹائم پوچھا کیونکہ میری تو آج فلائٹ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 4 بجے کا ٹائم ہے۔ میں نے ان سے فوراً بولا کہ جلدی سے ہمیں یہاں سے جانا ہے، میں نے تو آج لندن جانا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ اتنے میں کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ انسان اپنی مصروفیت میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اپنی صحت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے انجیکشن لگانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہلکا سا سر درد ہی ہے اور کیا ہے۔ یہ سن کر وہ طنزیہ مسکرائی اور مجھ سے کہنے لگی، میڈم ابھی رپورٹس آئیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس کا اس طرح کہنا تھا کہ میرے دل کو بہت عجیب لگا۔ میں نے اسے فوراً سے کہا، کیا بات ہے؟ آج میری فلائٹ ہے، آپ لوگ مجھے ڈسچارج کریں، مجھے ہر سوچ جانا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، لیکن اگر فلائٹ میں آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تو ہم اس کی ذمہ دار نہیں۔ میری سیکرٹری بھی مجھ سے کہنے لگی، میڈم آپ فلائٹ کینسل کروا دیں، یہی بہتر ہے، ہم ان کو انفارم کر دیں گے، وہ کسی اور ماڈل کا ارینج کر لیں گے، اور ویسے بھی فنکشن ابھی تو 2 دن بعد ہے، ہمیں مزید کوئی پروجیکٹ کوئی کانٹریکٹ مل جائے گا۔ پھر میں نے اس کو اجازت دی اور اس نے ان کو کال کر کے انفارم کر دیا۔ دوسرے روز جب رپورٹ ملی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رپورٹس کے مطابق مجھے برین ٹیومر تھا اور وہ بھی 3rd سٹیج پر۔ رپورٹ کا ملنا کیا تھا کہ میری جو دنیا ہی تھی وہ بدل گئی۔ اس روز مجھے ہوش آیا کہ میں کس دنیا میں جا چکی تھی اور اصل میری کیا تھی۔ اگلے تمام میرے کانٹریکٹ کینسل کروانے پڑے اور مجھے اپنا علاج کروانا پڑا۔ اس علاج میں میں نے بہت درد سہا، اس علاج میں میرے سر کے بال بھی جھڑ گئے اور میرا حسن بھی ختم ہو گیا، میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ لیکن اس درد پہ میں نے اپنے آپ کو تب پہچانا کہ میری اصل کیا تھی، اور انسان کو کسی چیز پر غرور کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کبھی نماز نہیں ادا کی تھی۔ اس تکلیف میں میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ جہاں کبھی میرے بازو پر وہ دوپٹہ سرکتا تھا، آج میرے سر پر وہ دوپٹہ تھا۔ میں اپنا آپ اس دوپٹے سے لپیٹ کر اپنے آپ کو بہت محفوظ اور مطمئن محسوس کرتی۔ میں کتنی حسین تھی یا حسین ہوں، اب مجھے اس بات کی کوئی چاہ نہ رہی۔ دھیرے دھیرے میرا نام بھی لوگ بھول گئے، حالانکہ مجھے علاج کرواتے ہوئے ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں اپنا علاج اچھے سے کروا سکتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن میں نے ہمیشہ کے لیے ماڈلنگ کو خیر آباد کہہ دیا اور اس چمکتی دمکتی فریب کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔